السلام دوستوں، 302 مرڈر ٹرائل کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے یہ کہ ممبرس کی طرف سے سوال ہے کہ کسی مرڈر ٹرائل میں گواہوں کی گواہی کو کتنی اہمیت حاصل ہے، تو اسی کے حوالے سے میں یہ کیس ہے ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوا ہے مرڈر ٹرائل ریسنٹلی، اس کی بات کروں گا کہ ایک شخص کا مرڈر ہوا اور ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اس میں یہ کہ ان کے رشتہ داروں کو وٹنسز کے طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ گواہان ہے۔ مینز ایف آئی آر سمپل یہ تھی کہ ایک شخص کا قتل ہوا، اس کے کچھ رشتہ داروں کے سامنے، وہ قتل کرنے والے شخص کا نام وغیرہ سارا اس میں ایف آئی آر میں دیا گیا۔ تو یہ ٹرائل چلا سارا، اور ٹرائل کے بعد گواہوں کی گواہیں چلنے کے بعد ٹرائل کورٹ نے جو ہے مرڈر ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں، یعنی سیشنز کورٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ، سیشنز جج جو ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کے کرمنل جوڈیشل سسٹم کے انچارج ہوتے ہیں۔ تو سیشن کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی، کنوکشن ہو گئی، سزائے موت۔ اس کے خلاف انہوں نے اپیل فائل کی ہائی کورٹ میں۔ اپیل جب چلی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور جو فائنل یہ فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کیس کے اندر جو آئی وٹنسز بنائے گئے تھے، وہ آئی وٹنسز بیسکلی رہتے کسی اور جگہ پہ تھے، یعنی وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے، اور اس وقت ایٹ دا ٹائم آف مرڈر ان کا اس جگہ پہ ہونے کا کوئی ریزن نہیں بتا سکے کہ وہ اس وقت اس جگہ پہ کیوں موجود تھے وہ گواہان، جبکہ ان کی رہائشی دوسرے ضلع میں ہے۔ ایک تو یہ شک پیدا کرتی ہے کہ جب ایک رہتے کہیں اور ہیں، اور چلے ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہوئی ہو کہ وہ وہاں آئے ہوں، لیکن ایسی کوئی وجہ ریکارڈ پہ سامنے نہیں لائی پروسیکیوشن، کمپلیننٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو سب سے پہلا ڈاؤٹ تو یہاں پہ کریٹ ہو گیا کہ جن گواہان کو وٹنس بنایا گیا ان کا اس جگہ پہ موجود ہونے کا کوئی ریزننگ، کوئی ایسی یعنی کوئی کامن سینس میں جو سمجھ میں آنے والی ریزننگ نہیں دے پائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایف آئی آر میں یہ تھا کہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، اور وہ فائرنگ 5 سے 10 منٹ تک چلتی رہی، شدید فائرنگ 10 منٹ تک شدید فائرنگ ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ آس پاس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ایون دی آئی وٹنسز جو کہ کلیم کر رہے تھے کہ آئی وٹنس بھی وہاں تھے، کسی کو نہ بلٹ لگی، نہ گولی لگی، نہ کسی قسم کا کوئی انجری ہوئی، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ شدید فائرنگ کی گئی 10 منٹ تک۔ تو اس سے بھی ایک یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا کہ شدید فائرنگ 10 منٹ تک چلتی رہی ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایٹ دی پلیس آف اکرنس ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے یہ شدید فائرنگ والی چیز ثابت کی جا سکے۔ یعنی یہ ڈاؤٹس، ایک تو یہ وٹنسز کا ڈاؤٹ آ گیا، پھر دوسرا یہ فائرنگ والا ایٹ دی پلیس آف اکرنس جو ہے وہ نہیں، اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی۔ تو پھر ایک اور ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا۔ تیسرا ڈاؤٹ کریٹ ہوا جتنے جو گواہان تھے اس مرڈر ٹرائل میں، مرڈر کیس میں، ان گواہوں کے آپس میں جو بیانات تھے۔ اب ظاہر جب گواہوں کے جب بیانات دیے جاتے ہیں تو علیحدگی میں تنہائی میں لیے جاتے ہیں، یعنی اگر 2 گواہ ہیں کسی کیس میں تو ایک گواہ کو باہر بٹھایا جاتا ہے، الگ بٹھایا جاتا ہے، اور دوسرے گواہ سے کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے بیفور دی کورٹ، جس کو ایگزامینیشن چیف کہتے ہیں انڈر سیکشن 164 سی آر پی سی۔ اور پھر جو ڈیفینس کاؤنسل یعنی جو ملزم ہے اس کا جو وکیل ہے وہ اس کو کراس ایگزامینیشن میں سوالات بھی کرتا ہے، یعنی سوالات ایسے کہ جس سے اس کی گواہی کو کمزور یا جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تو گواہان کے بیانات میں سے ایک چیز واضح ہو کے آئی کہ دونوں گواہان نے آئی او کے بارے میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں جو بھی کہا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، کہ آئی او کب آئے، آئی او نے کا جو پلیس آف اکرنس پہ آنے کا ٹائم ہے وہ یا ایون ڈیٹ ڈفرینٹ تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ یہ گواہان کو، آئی وٹنسز کو، چشمدید گواہان کو مشکوک بنا رہی تھی۔ تو اسی شک کا فائدہ دیتے ہوئے، یعنی جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہا جاتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے جو اپیلانٹ تھا، جو ملزم تھا، اکیوز پرسن تھا، اس کی جو کنوکشن تھی وہ ختم کی گئی، اور اس کے خلاف یہ جو اپیل ہے وہ ایکسیپٹ کی گئی۔ تو یہ بیسکلی اس سارے کیس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میرے فیس بک پیج ایڈوکیٹ آن لائن کے ممبرس کی طرف سے کوشچنس آئے تھے کہ آئی وٹنسز کی امپورٹنس کیا ہے مرڈر ٹرائل کے اندر،
تو اس کے بعد یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی بتائی. تھینک یو.